الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالی کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ بقرہ شریفہ کی 185 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ تو ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور اے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے پوچھیں، سوال کریں، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، تو فَإِنِّي قریب، تو میں بہت ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں قبول فرماتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو پس تمہیں لازم ہے کہ تم بھی میرا حکم مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ لوگ راہ پائیں، ہدایت پائیں، صراط مستقیم کو پالیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ صحابہ کرام نے سوال کر کے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ آج ہم سے کو پوچھے ہمارا رب کہاں ہے، تو ہم کہتے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ رب فرماتے ہیں میں تیری شاخ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہاں فرمایا کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ اس بات کا پتہ ہمیں کیسے چلا؟ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا۔ صحابہ نے سوال کیا، ہمارے کریم آقا نے اس کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا رب بہت ہی قریب ہے۔ یہ جملہ کہ دور سے سننا یہ رب کی صفت ہے، یہ جملہ کہنا ہی حرام ہے۔ اللہ دور ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو بہت ہی قریب ہوں، بہت ہی قریب ہوں، بہت ہی قریب ہوں۔ سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ۔ ڈارس بن جاتی ہے ایک ایمان والے کی، اگر مجھے پتہ چلے کہ میرا پروردگار جو قادر مطلق ہے میرے قریب ہے، تو پھر مجھے خوف کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے فرماتے ہیں نا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ خوف کسے ہوتا ہے؟ جسے تنہائی ہو، جسے ڈر ہو کہ میں اکیلا ہوں، کوئی آ کے مجھے مارے گا، پیٹے گا، پکڑ لے گا، نقصان پہنچائے گا۔ تو جس کو پتہ ہو کہ میرا قادر مطلق میرے قریب ہے، اسے پھر خوف کیسا؟ اس سے پھر ڈر کیسا؟ میرا اللہ کتنا قریب ہے۔ دوسری جگہ ارشاد گرامی قدر فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاخ سے بھی زیادہ قریب ہوں، یعنی جان سے بھی زیادہ قریب۔ جان انسان کے کتنی زیادہ قریب ہے؟ اگر جان انسان سے سوئی کے نوک کے برابر نہایت ہی باریک، اگر جان بدن سے اتنی دور ہو جائے تو نتیجہ موت ہوتی ہے۔ یعنی اگر جان بدن سے نکل کر، روح نکل کر اتنی دور ہو جائے جتنا سوئی کا باریک، وہ جس کو نکا کہتے ہیں یا کنارہ کہتے ہیں، نوک کہتے ہیں، سوئی کی نوک سے بھی زیادہ باریک اگر روح بدن سے الگ ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے میں اس سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں۔ کتنا زیادہ قریب ہے، کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے۔ ایک گناہ گار کو ڈاس بن جاتی ہے کہ میرا اللہ قریب ہے، وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، میں قبول فرماتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں، یعنی سب کو چاہیے، ایمان والوں کو، میرے بندوں کو چاہیے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر وہ ایمان لائیں تاکہ وہ راہ پائیں، ہدایت پا جائیں۔ بعض اوقات ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا قریب بھی ہے اور وعدہ بھی فرمایا کہ میں تمہاری دعا کو سنتا بھی ہوں، شفع قبول سے بھی نوازتا ہوں، پھر دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی۔
یاد رکھیے میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے۔ ایک بندہ دور دراز کا سفر طے کر کے آیا، اس کے بال، اس کا لباس گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، پھٹ کے پرانا ہو گیا۔ وہ رو رو کر اپنے رب سے دعا مانگتا ہے، اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ سبب کیا ہے؟ میرے کریم نے فرمایا اس کے بدن پر حرام ہے، اس کے پیٹ میں حرام ہے، حرام کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صحابی کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، جب انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام دعا فرمائیے میں مقبول الدعا ہو جاؤں، میرے کریم آقا نے فرمایا تھا کہ اپنا رزق، اپنی خوراک حلال کر لے، مقبول الدعا ہو جائے گا، مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ تیرا رزق حلال ہوگا نا تو مستجاب الدعوات ہو جائے گا، اگر رزق حلال نہیں تو دعا قبول نہیں، دعا تو دعا رہی۔ میرے کریم کا ارشاد گرامی قدر ہے اللہ تعالیٰ نماز بھی قبول نہیں فرماتا، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول تو فرما لیتا ہے مگر اس کا جو اظہار ہوتا ہے وہ جلدی نہیں ہوتا۔ جس طرح ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات بندہ دعا مانگتا ہے، بارگاہ رب العزت میں عرض کرتا ہے مولا تعالیٰ میری اس دعا کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کئی مرتبہ آپ یہ کہتے ہیں اے کاش اس وقت میں نے کچھ اور مانگ لیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا کہ جو میں نے مانگا مجھے مل گیا۔ دل میں تمنا پیدا ہوئی میں فلاں چیز لوں، اللہ تعالیٰ نے وہی چیز تمہیں عطا فرما دی۔ کہتے جی میرے دل میں بس خیال آیا تھا اللہ نے مجھے عطا فرما دیا، یعنی دعا کو رب کائنات نے شرف قبول سے نوازا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خیال کرتا ہے کہ میری دعا کو قبول نہیں کیا گیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، بعض اوقات بندہ دعا مانگتا ہے، جو وہ مانگتا ہے اسی وقت وہ تو عطا نہیں کیا جاتا لیکن اس سے کہیں بہتر اس کو عطا فرما دیا جاتا ہے۔ میں اس کی سادہ سی مثال دوں گا کہ کسی شخص نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میرے سر میں درد ہے، میرے پاؤں میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، اے اللہ تعالیٰ اس درد کو شفا عطا فرما دے۔ میرے اللہ جل وعلا نے شفا تو عطا نہیں فرمائی، البتہ اس کے مقدر میں ایکسیڈنٹ تھا جس کے نتیجہ میں اس کا بازو ٹوٹ جانا تھا یا سر پھٹ جانا تھا، پروردگار عالم جل وعلا اس کی اس مصیبت کو ٹال دے گا۔ کئی مرتبہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ خود کہتے ہیں بڑی مشکل سے بچا میں، معلوم نہیں میری کون سی نیکی میری کام آ گئی۔ میرے بھائی آپ کیا جانتے ہیں وہ نیکی کام آئی ہے یا پھر آپ کی مانگی ہوئی دعا کا صلہ رب کائنات نے آپ کو عطا فرمایا؟ آپ نے مانگا کم تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں بڑھ کر آپ کو عطا فرما دیا۔ میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، بعض وہ دعائیں ہیں جو بندہ سمجھتا ہے کہ قبول نہیں ہوئیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت جل وعلا بندے سے سوال فرمائے گا میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ مجھ سے مانگ، کیا تو نے مجھ سے دعائیں مانگی تھی؟ تو بندہ عرض کرے گا مولا تعالیٰ میں نے بہت دعائیں مانگی تھیں۔ ارشاد فرمائے گا ہاں تو نے فلاں وقت دعا مانگی تھی اور میں نے تیری اس دعا کو شرف قبول سے نوازا بھی تھا۔ بندہ عرض کرے گا یقیناً بالیقین میرے پروردگار تو نے مجھے وہ عطا فرما دیا تھا جو میں نے تجھ سے مانگا تھا۔ ارشاد فرمائے گا پھر بھی تو نے دعا مانگی؟ عرض کرے گا بہت ساری دعائیں مانگی۔ تو فرمائے گا تو سمجھتا ہے تیری دعائیں وہ قبول نہیں ہوئی تھیں؟ بندہ عرض کرے گا مولا تعالیٰ میری جرت کیا ہے کہ میں اعتراض کروں، قبول کرے تو یہ تیری عطا ہے، نہ قبول کرے تو یہ تیری رضا ہے، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ مگر میرا پروردگار عالم جل وعلا ارشاد فرمائے گا دیکھ جنت میں یہ نعمتیں جو تجھے عطا کی گئی ہیں یہ تیری ان دعاؤں کا بدلہ ہے جو دنیا میں تیری قبول نہیں ہوئی تھی، یعنی جنہیں تو سمجھتا تھا کہ قبول نہیں ہوئی میں نے ان کو قبول کیا اور اس کا بدلہ قیامت کے دن تجھے دیا جا رہا ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، پھر جب وہ نعمت، جب وہ اجر،
جب وہ عطا بندہ دیکھے گا تو تمنا کرے گا اے کاش میں نے بے شمار دعائیں کی ہوتی اور میری کوئی بھی دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ میں کیا جانتا تھا کہ جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی قیامت کو اس کا اتنا بڑا اجر ملے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، قیامت کے دن کچھ بندوں کے لیے اللہ رب العزت جل وعلا فرشتوں کو حکم دے گا میرے ان بندوں کو جنت میں لے جاؤ، ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو فرشتے بارگاہ حریم ناز میں عرض کریں گے پروردگار عالم باقی لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو میرا کریم پروردگار وہ رحمت فرمانے والا جل مجد الکریم ارشاد گرامی قدر فرمائے گا میرے یہ وہ بندے ہیں جو میری عبادت کرتے تھے، مجھ سے دعائیں کرتے تھے، اور میں نے دنیا میں ان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں کی، ان کی کوئی بھی تمنا پوری نہیں ہوئی، شاباش ہے ان کے، انہوں نے میری عبادت سے منہ نہیں موڑا، یہ مسلسل میری عبادت کرتے رہے، یہ دنیا میں بہت پریشان ہو چکے ہیں، مجھ کو میری عزت کی قسم آج میں ان کو پریشان نہیں ہونے دوں گا، جاؤ پہلے ان کو جنت میں چھوڑ کے آؤ، باقی لوگوں کا حساب بعد میں ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے کیا تھا یا رسول اللہ پھر ہم بہت دعائیں مانگیں؟ میں ہاں، دعا تو عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، ضرور مانگو۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کو بہت محبوب یہ عمل ہے کہ اس کا بندہ اپنی عاجزی انکساری کی انتہا کو پہنچ کر اپنی نگاہیں جھکا کر اپنے ہاتھ عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے پروردگار کے حضور پھیلائے اور یہ اس کا منگتا بنے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کو یہ بات بہت پسند ہے۔ میرے کریم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائماً ابدا، جب بندہ عاجزی انکساری سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹانا وہ شرم محسوس فرماتا ہے، یعنی اس کو ضرور عطا فرماتا ہے، خواہ جلدی عطا فرمائے یا دیر سے عطا فرمائے، بشرطے کہ یہ ناجائز اور حرام دعا نہ مانگے، اس کے پیٹ میں اس کے بدن پر حرام نہ ہو اور نہ ہی حرام یہ طلب کر رہا ہو۔ رب ذوالجلال اشار گرامی قدر فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب تو میں بہت ہی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس انہیں چاہیے یعنی ان کو حکم دے دو کہ یہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ان کو رشد و ہدایت کی راہ میسر آ جائے، یہ صراط مستقیم پا جائیں۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔